کہ فرشتے حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سینہ مبارک چاک کیا گیا اور فرماتے ہیں ایک دوسرے سے کہنے لگا برف کا پانی لاؤ، پھر اولوں کا پانی لاؤ، پھر سکینت لاؤ، اور اسے پھر میرے دل میں چھڑک دیا، اور پھر مہر نبوت لگائی، اور اس کے بعد پھر ایک عمل ہوا۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ساری امت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ ابتدا کیسے ہوئی کہ انہیں ایک طرف رکھو، دوسری طرف کچھ افراد رکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں امت کے 1000 افراد پر بھی بھاری تھا، بلکہ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت بھی رکھ لو گے اور دوسری طرف انہیں رکھو گے تو یہ ساری امت سے بھاری ہوں گے۔ اس کی پھر بہت ساری توجیحات بیان کی گئیں، لیکن ایک معاملہ سمجھا دیا گیا کہ امت کا معاملہ اور پوری دنیا کا معاملہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اگر فرمایا جائے تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی عمر مبارکہ 15 سال کے قریب ہے۔ عرب میں لڑائیوں کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ شروع دن سے جاری ہے، اور معمولی سی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو نے پہلے پانی کیوں پلایا، میں نے پانی پلانا تھا، ذرا سی بات پہ وہ لڑ جھگڑتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد، واقعہ فیل کے بعد، جو سب سے بڑا اور مشہور معرکہ پیش آیا اسے کہتے ہیں حرب الفجار۔ آپ کی زمانہ جوانی میں، بلوغت میں سب سے اہم معاملہ یہ پیش آیا تھا حرب الفجار کے نام سے۔ قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا تھا۔ ایک یہ معرکہ تھا۔ اچھا، اس کو حرب فجار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا نافرمانی، فجور اور ناجائز اور حرام تھا، اس لیے اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں لفظ فاجر کہا جاتا ہے نا، فاسق فاجر، تو فجر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پھٹنا، تو فاجر کہتے ہیں جو شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کرے یا اپنی حدود سے آگے نکلے، اس لیے حرب فجار کہلائی۔ اس کے بعد پھر ایک حلف جو تمام قبائل کے درمیان ایک معاہدہ پیش آیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے ایک معاملہ پیش آیا حلف الفضول، اور اسے حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو معاہدہ کرنے والے لوگ تھے ان سب کے نام میں فضل آتا تھا۔ ان سب کے نام میں کیا آتا تھا؟ فضل آتا تھا۔ ایک فضل، دوسرا فضل، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضل بن حارث، چونکہ یہ لوگ معاہدہ کر رہے تھے، اور اس معاہدے میں ایک فیصلہ ہوا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سب کے سب مظلوم کی حمایت اور نصرت کریں گے، چاہے مظلوم اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اس کی اعانت سے، اس کی مدد سے کسی قسم کا بھی دریغ ہے۔ یہ معاہدہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلان نبوت کے بعد بھی اس کا ذکر بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاریخ انسانی میں یہ معاہدہ اپنی مثال آپ ہے کہ اس میں سب قبائل نے جمع ہو کے یہ عہد کیا۔ اسے حلف المطیبین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان سب نے خوشبو کا پیالہ لا کے نا تو اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈبوئے تھے۔ خوشبو والا معاہدہ کہہ لیں یا ایسا معاہدہ جس میں سارے کے سارے لوگ جو شامل ہوئے تھے، جو بڑے تھے ان کا نام فضل سے آتا تھا۔ اب اس میں بڑی اہم بات، ہمارے ہاں آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی، آپ دیکھ لیں، اگر اسے بہت عام زمانے میں آج دیکھیں تو ہے یہ بہت کڑوی بات، لیکن
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پہ فخر کیوں فرماتے تھے، آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ سب قبائل نے یہ عہد کیا کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے مظلوم ہمارے اپنے قبیلے کا ہو چاہے پرایا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر فخر کیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے، آج آپ کسی کے پاس چلے جائیں مدد مانگنے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ میرا ووٹر اور سپورٹر ہے۔ بہت کڑوی بات ہے۔ اقتدار میں آ جانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرصہ دراز پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عہدہ دیا، وہ عہدے پر آنے کے بعد یہ سوچے کہ میں اس عہدے کا اب پابند ہوں، میرے لیے سارے برابر ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا میں انسانی فطرت ہے، کہیں بھی چلے جائیں تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ میرا سپورٹر ہے، اس نے مجھے ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ یہ پھر ہمارے ہاں اپنے اقتدار کے ساتھ ہمارے ہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی کو بھی معافی نہیں دیتا۔ انسان ہے نا، آپ خیبر سے لے کے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک کہیں بھی چلے جائیں، سب جگہ یہی معاملہ ہے، اس میں کسی ایک خاص کا کوئی معاملہ نہیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر مجھے کوئی اس معاہدے کی طرف بلائے تو میں آج بھی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کا وہ نقشہ جو محدثین نے کھینچا وہ بہت اہم ہے، اگرچہ وہ بڑے مشہور الفاظ ہیں، ہم سارے جانتے ہیں۔ آپ جب جوان ہوئے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، اپنی قوم میں سب سے زیادہ اخلاق والے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبر رکھنے والے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ حلم والے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ بردبار، اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار، اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ اور پھر ایک روایت اس میں بہت اہم ہے، عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، کچھ میرے ذمہ باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جی آپ یہاں رکیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ میں گھر آیا، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، وہ دن بھی گزر گیا، اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں جب میں 3 دن کے بعد پہنچا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں موجود تھے۔ تاریخ انسانی، زبان انسانی، قلم انسانی کبھی بھی ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک شعر ہے، ایک کہاوت ہے، کوئی مصور تصویر کھینچ رہا تھا نا، تو وہ جو محبوب اور محب کا معاملہ تھا تو وہ تصویر کھینچنے والے مصور سے کہنے لگا تم میرے محبوب کی تصویر تو بنا دو گے، لیکن وہ ناز و انداز جو میرے محبوب کا ہے وہ تصویر میں کیسے ڈالو گے، وہ تصویر میں کیسے ڈالو گے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کسی موقع پر کہا، وہ شاگرد نے کہا جی کوئی بات نہیں، سارا لکھنے والے لکھ رہے ہیں تو میں بعد میں اس کو کاپی کروا لوں گا۔ تو استاد نے بچے سے کہا تھا، شاگرد سے، کہ فوٹو اسٹیٹ میں وہ ساری باتیں نہیں آتی جو استاد نے کہی ہوتی، جو اس مجلس کی روحانیت ہوتی وہ فوٹو اسٹیٹ میں نہیں آتی۔ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کا کس قدر پاس رکھا کہ وہ 3 دن بعد بھی جاتا ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں موجود ہے، اور ہم اپنی زبان کا کیا کرتے ہیں، یار ابھی آیا، میں ابھی آیا، میں یہیں پہ ہوں۔ یہ موبائل جب سے آیا ہم اپنی زبان کے اس قدر کچے ہو چکے ہیں، ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں ہم کہتے ہیں بس ابھی آیا۔ اور میں نے آپ سے اس میں ذکر بھی کیا تھا، سب سے بڑے ہمارے محسن ہمارے ماں باپ۔ ہمارے ماں باپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں یہیں پہ تھا،
ہم سارا شہر گھوم کے آ جائیں، اماں پوچھ لے تو اماں کو ہم آگے سے کھانے کو دوڑتے ہیں، یہیں پہ تو تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ کس ہستی کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سفر کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو تھا وہ تاجر کی حیثیت سے پورے کے پورے مکہ میں مشہور ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیلک جسے کہتے ہیں اس کے وہ پھل کھا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام میں جو کالے کالے ہیں نا وہ کھانا، جو کالے کالے وہ کھانا، وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا اس وقت کی بات ہے جب میں اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں ان کی، بخاری میں بھی آتا یہ روایت ہے، میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے تو یہ کام جو ہے بکریاں چرانے کا یہ ان سب نے سر انجام دیا۔ کیوں کہ بکریاں چرانا کتنی ہمت کا کام ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حلم والا ہوتا ہے، وہ ذرا سی بات پہ ایسے نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک روایت پڑھی تھی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے حوالے سے اور علامہ کاشفی کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا دکھائی تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، یا اللہ اسے ہلاک کر دے، وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسرا دیکھا یا اللہ اسے ہلاک کر دے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تیسرا دیکھا یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا ابراہیم سارے مارو گے؟ تم تو اس طرح جس کو گناہ کرتا دیکھو گے دعا کرو گے یا اللہ اسے مار دے، میں نے تو ان کو مہلت دی ہوئی ہے، میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، تو فرمایا میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں اعلان نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ کی عمر مبارکہ 25 سال کی ہے اور پورے مکہ میں ایسا کوئی ایک بھی گھر نہیں ہے جو آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، نہ جانتا ہو۔ اب ہوا یہ کہ پورے مکہ میں شہرہ ہو گیا، ایک کے ساتھ آپ نے تجارت کی، دوسرے کے ساتھ تجارت کی، تیسرے کے ساتھ تجارت کی۔ حضرت اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس قدر مال دیا تھا، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا تجارتی سفر جب جاتے، تجارت پر جاتے تو لوگ اپنا پیسہ جو تھا اس میں انویسٹ کر دیتے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس قدر مال سے نوازا تھا کہ کوئی ایسا قافلہ ہوتا ہوگا، کوئی ایسا تجارتی قافلہ ہوگا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ نہ ڈالتی۔ پتہ چلا کہ عبد المطلب کا پوتا بڑا ہی تجارت میں آگے جا رہا ہے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنا مال تجارت انہیں دوں۔ پیغام بھجوایا اور درخواست کی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تجارت کروں، آپ کو اپنا مال دوں، میں آپ کو دگنا منافع دوں گی، جو لوگوں کو دیتی ہوں میں آپ کو اس سے دگنا جو منافع ہے وہ دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبول فرما لیا، اور اس سفر میں میسرہ نامی غلام اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ ہے۔ ایک سفر تو پہلے ہوا تھا، اب دوسرا سفر جب بصرہ کے قریب پہنچے، کہاں؟ بصرہ، ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں ایک راہب رہا کرتا جس کا نام تھا نستورہ، نون سین توئے واو را الف، نستورہ۔ پہلے جو راہب ملا تھا کتنے سال کی عمر میں ملا تھا؟ 12 سال کی عمر میں، کہ جب حضرت ابو طالب کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، اور اب کتنے سال کی عمر مبارکہ ہے؟ اور اب جو راہب مل رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نستورہ۔ اب اس نے کہا
وہ اپنے اس معبد خانے سے باہر نکلا، اس نے کہا یہاں یہ جو جگہ ہے اس درخت کے نیچے عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کے اب تک یہاں کوئی اور نہیں اترا، یہاں کوئی اور کسی نے پڑاؤ نہیں ڈالا، یہاں جو بھی اترے گا اس کے بارے میں ہماری کتب میں یہی آتا ہے، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ یہاں نبی بیٹھے گا، یہاں نبی بیٹھے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں میں جو سرخی تھی، آپ کی آنکھوں میں جو سرخی تھی، میسرہ سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے صاحب کی آنکھوں میں جو سرخی ہے ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا میں تو اب تک ایسا ہی دیکھا، میں نے تو اب تک ایسا ہی دیکھا ہے کہ یہ آنکھوں میں سرخ ڈورے جو ہیں، یہ جو مازاغ کا کاجل ہے، یہ آنکھوں میں ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کے جملہ اس نے کہا ہوا وہوا نبی، یہی تو اللہ کے نبی ہیں، اور وہو آخر الانبیاء، یہ آخری نبی ہے، یہ نصر الراہب کہتا ہے۔ اور میسرہ آپ کے ساتھ ہے، آپ سارے جانتے ہیں، یہ اسکول کی اسلامیات کی کتاب میں، چلیں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جو ہماری کتابوں میں ہے، ورنہ دشمنان دین اس قدر آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آج یہ بات کہتا چلوں، آج اس بات کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھیں، میں آج کہتا ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ کے گھر بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر، آپ کی عزت و عصمت کے نام پر ہی جمع ہو جائیں، ورنہ دشمنان دین جو قادیانیوں کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے فرقہ فرقہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع، ایک دوسرے کے خلاف چلیں، ایک دوسرے کے لیے ہلڑ بازی اور ایک دوسرے کے خلاف تان و تشنیع، فتویٰ، اس کا بازار گرم کریں تاکہ ہماری دکان چمکے اور ہم قادیانیوں کو آگے تک لے آئیں اور دنیا میں ان کو بٹھائیں۔ ان کی آج یہ سازش ہے، اور اگر ہم نے یہ دعا نہ کی اور اس کے لیے ہم نے کوئی کام نہ کیا کہ ہم سارے ایک ہو جائیں، اب جب ایک ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں مفاہمت اور برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری کی ساری وہ جو مخالفتیں ہیں ان سب کو بھی تازہ رکھیں اور ہمارے درمیان اتحاد بھی ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کچھ مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا دشمن بہت تیز ہے، ہمارا دشمن بہت چالاک ہے، وہ بہت عیار ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھائیں اور خود آگے آ جائیں۔ تو میسرہ نے سارے کے سارے معاملات دیکھے، اور اصحاب سیر نے جو لکھا وہ اسلامیات کی کتاب میں جملے نہیں ملتے۔ میسرہ نے کہا دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی کی شدت ہوتی تو میں فرشتوں کو دیکھتا وہ آپ پر سایہ کر لیتے، میں فرشتوں کو دیکھتا وہ آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ میں نے دیکھا۔ اچھا، اس پر باقاعدہ محدثین نے بحث کی ہے کہ کیا کوئی انسان جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ میسرہ کی جو وفات ہے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی، تو اس پر وہ کہتے ہیں ہاں بالکل واقعی ایسا ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکے۔ اس کے پھر باقاعدہ اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے علماء سیر نے دلائل دیے کہ واقعی یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، یہ یا ان کو محسوس ضرور کر سکتا ہے۔ تو نستورہ نے جو مشاہدہ کیا اس نے یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا۔ اب اس کے بعد جب آپ شام سے واپس ہوئے، دوپہر کا وقت تھا اور آپ پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالا خانے سے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو تمام عورتوں کو بھی دکھلایا، دیکھو، تمام عورتوں کو بھی دکھلایا، یہ دیکھو۔ اب اس کے بعد ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ منافع ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوئی۔ اس کے بعد اماں خدیجہ نے جب یہ واقعات سنے تو اپنے اس عزیز کے پاس گئیں جن کے پاس رسول اللہ علیہ السلام کو لے کر گئی تھی۔ کون تھے وہ بھلا؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل سے جا کے کہتی ہیں میں نے اپنا مال تجارت بھیجا تھا
عبد المطلب کے پوتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مجھے اتنا منافع ہوا، لیکن کچھ مشاہدات میرے غلام نے دیکھے، فرشتوں کا سایہ کرنا، راہب کا وہاں سے نکلنا، اور راہب کا یہ کہنا کہ یہ نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو ورقہ کہنے لگے اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یہ اس امت کے نبی ہیں، پھر یہ اس امت کے نبی ہیں، اور ان کے انتظار کرو، ان کے اب اعلان کرنے کا زمانہ قریب آنے کو ہے۔ اب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی سنا، تو اس سفر سے واپسی کے بعد تقریباً 2 ماہ اور 25 دن گزرے تھے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا۔ اچھا، یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ نے بار بار یہ سنا کہ اہل کتاب دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، ان کے راہب دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے تو قرآن نے اتنی بڑی بات کہی ہے، قرآن فرما رہا ہے انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ اس بات کی معرفت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کا یہ جملہ سمجھیے، اور اس میں اصحاب سیر نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں پر تو شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کی ذات پر ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا مانتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا یقین ہے اپنے بچے کے بارے میں، حالانکہ دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ یقین جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ میرا نطفہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اس سے زیادہ انہیں یقین ہے۔ پوچھا گیا اب کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اولاد اسحاق میں سے ہوگا، بس یہ ایک وجہ حسدا من عند انفسہم، جو حسد ان کے دل میں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اور وہ قبول کر لیا گیا۔ اب جناب حضرت ابو طالب نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا جو امام الانبیاء اور اماں خدیجہ کا ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ آج کل ایک دوسرے پر لان تان کا بازار گرم ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے، اس کے بارے میں لب کشائی نہ کی جائے، کیونکہ ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی کلام کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس خطبے میں جو الفاظ کہے وہ بہت اہم ہیں۔ اصحاب سیر نے، پیر کرم شاہ الازہری نے وہ پورا خطبہ نقل کیا۔ اس خطبے کے اندر جو الفاظ ہیں، کہا اما بعد فإن محمدًا، کہا سنو یہ اے خدیجہ جو جس کے ساتھ تم بیاہی جا رہی ہو، جس کے عقد میں تم آ رہی ہو، پورے قریش میں ایک جوان بھی ایسا نہیں ہے جو شرف میں، رفعت میں، فضیلت میں، عقل میں آپ کا ہم پلہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ کہا یہ اگر سب کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے، شرافت کا، عقل کا، سب کی عقل ایک طرف رکھی جائے تو ان کا عقل میں کوئی ہم پلہ نہیں، ان کا شرف میں کوئی ہم پلہ نہیں، کسی فضیلت میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں جس سے تم نکاح کرنے جا رہی ہو۔ خطبے میں یہ الفاظ فرمائے۔ اور نکاح کے وقت اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر عطا کیا، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ 20 اونٹ، کتنے؟ 20 اونٹ مہر مقرر کیا۔ اور بعض نے لکھا کہ یہ جو مہر تھا 500 درہم شرعی، یہ 2 روایات ملتی، 20 اونٹ یا 500 درہم شرعی، 20 اونٹ یا 500 درہم شرعی۔ تو ہم اگر یہ تھوڑا سا خیال کر لیں تو پھر کیا ہی بات۔ اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے تعمیر کعبہ کے حوالے سے۔ کعبۃ اللہ کی جو حالت تھی عمارت کی، سیلاب آنے کی وجہ سے وہ زیادہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ حوادث زمانہ کے حوالے سے یا اور معاملات سے وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر یہ بات کہیں، لیکن بہر طور ضرورت تھی کہ اسے دوبارہ از سر نو تعمیر کیا جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ کیوں؟ چند سال پہلے ابرہہ کا حال سب نے دیکھا ہوا تھا، تازہ تازہ۔ دیکھیں آپ میں سے اگر کسی نے اس دور میں جب یہ وائرس، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ آنے والی تمام آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے،
جنہوں نے دیکھا ہے، ہم نے کبھی بازار بند نہیں دیکھے، عید کے موقع پر کوئی نہ کوئی دکان کھلی ہوتی ہے، لیکن ایسا سناٹا تھا کہ دن کے وقت بھی خوف آتا تھا کہ اس قدر بازار میں سنسانی اور ویرانی کا راز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بچوں ایسا بھی ہوا، چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایئر ٹریفک کبھی راستہ بند نہیں ہوا وہ ایئرپورٹ بھی بند ہو گئے، جہاں ہر آدھے پونے گھنٹے بعد فلائٹ اترتی چڑھتی ہے، سارا کا سارا بند، ساری دنیا بند۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، آنے والے لوگ حیران ہو گئے، اچھا ایسا بھی آیا تھا کہ دن کے وقت بھی یہ سب چیزیں بند۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں ایسا ہوا ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر خوف کا اور رعب اور دبدبے کا شکار ہوئے ہوں گے کہ اس کو دوبارہ بنانا ہے۔ اب صرف اس کی دیواریں تھیں۔ پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمٰن نے لکھا کہ معاملہ کچھ یہ بھی تھا کہ دن کے وقت ایک اژدہا وہ نکلتا اور نکل کر دیوار کے اوپر آ کے، منڈیر کے اوپر آ کے وہ بیٹھ جاتا، کسی میں ہمت نہ ہوتی۔ اب سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی دوبارہ بنا کی جائے، اس کو دوبارہ بنایا جائے، تعمیر اس کی دوبارہ کی جائے۔ اب اس کے لیے سب نے اکٹھا ہو کے فیصلہ کر لیا۔ اب کہا کیسے کیا جائے؟ اچھا کچھ ہوا اچانک کہ کوئی ایسا بڑا پرندہ آیا کہ وہ اژدہا جب دیوار پہ آ کے بیٹھا اوپر منڈیر پر، تو اس پرندے نے اس اژدہے کو اٹھایا اور لے کے اڑ گیا۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہماری تائید کر دی ہے کہ ہم اس گھر کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اب ایک شخص نے، یہ سارے نام بھی درج ہیں ان کے تاریخ میں، یہ کون کون لوگ تھے، اس شخص نے کدال ایک ماری کہ میں آج ایک ضرب لگاتا ہوں، اگر کل تک کچھ نہ ہوا تو پھر ہم اس گھر کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ اس نے ایک ضرب لگائی، رات بالکل صحیح سلامت گزری، اگلے دن پھر انہوں نے تعمیر کعبہ اس کا آغاز کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارکہ، بعض نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارکہ 35 سال کے قریب ہے جب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب انہی دنوں جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو جدہ کے ساحل پر ایک بحری جہاز تھا جو آ کے ٹوٹ گیا تھا، اور اس کی لکڑی بڑی اعلیٰ تھی۔ تو سب نے فیصلہ کیا بھئی اس کی چھت ڈالنے کے لیے اس جہاز سے اعلیٰ لکڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی، تو سارے تانے بانے ملتے چلے گئے۔ تو ان سب نے پھر آغاز کر دیا، لیکن آغاز میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب اپنی حلال کی کمائی اس میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ سود عام تھا، 2 نمبری جو اس کمائی اس حوالے سے آتی ہے، جوئے کی، شراب کی، یہ عام تھی۔ اس قدر وہ لوگ اللہ کے گھر کے حوالے سے حساس تھے، سب نے کہا کہ ہم اپنی حلال کمائی سے یہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ایک قبیلے نے ایک دیوار لے لی، ایک نے ایک لے لی، ایک نے ایک طرف لے لی، سب نے وہ حصے جو تھے وہ بانٹ لیے۔ اب ہوا یوں کہ سرمایہ کم پڑا، اور سرمایہ کم پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے آپ جیسے نالائقوں کے لیے وہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے وہ باہر رکھا کہ ہم حتیم کعبہ کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ وہ کم پڑا تو انہوں نے عمارت کو چھوٹا کر دیا، بیت اللہ کی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ اچھا، اور وہ جو جہاز لائے، بحری جہاز تھا، اس کی لکڑیاں جو تھیں وہ بیت اللہ کی چھت کے کام آئیں۔ اب اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ معاملہ تھا حجر اسود کے رکھے جانے کا۔ جھگڑا پیش آیا اور قریب تھا کہ اس پہ تلواریں نکل آتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازنا تھا، معاملہ کچھ ایسا پیش آیا۔ سب نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو اس دروازے سے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا ولی بنا لیں گے، اس کو اپنا سرپرست بنا لیں گے، حاکم بنا لیں گے۔ اگلے دن ہوا یہ، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ھذا محمد الامین، یہ محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا، یہ امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اس پر راضی ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادر منگوائی، چادر منگوا کے حجر اسود کو اس پہ رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا، جس طرح انہوں نے بیت اللہ کی عمارت میں حصے بانٹ لیے تھے کہ بھئی یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ ہمارا، اس حصے کو فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا، اس حصے کو فلاں کرے گا۔ تو پھر یہ کہا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر تھام لے
اور تاکہ کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہے۔ سب نے یہ فیصلہ پسند کیا، مل کے چادر اٹھائی، اور جہاں پھر رکھنا تھا اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائمًا ابدا وبارک وسلم نے حجر اسود خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ نصب فرمایا۔ ایک بات بہت اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک معاملہ ایسا پیش آتا ہے کہ عرب میں قحط پڑ جاتا ہے۔ کیا پڑ جاتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے۔ اور جب قحط پڑا تو لوگوں نے کہا چلو عزا کے پاس چلتے ہیں، کسی نے کہا لات کے پاس چلتے ہیں، کسی نے کہا منات کے پاس چلتے ہیں۔ تو ایک خوبرو کہنے لگا کہاں مارے مارے بھٹکتے ہو، کہاں مارے مارے بھٹکتے ہو، تم میں ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان کی ایک یادگار موجود ہے۔ ان کا اشارہ حضرت ابو طالب کی طرف تھا۔ سارے کے سارے کھڑے ہوئے اور جناب ابو طالب کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، دعا مانگیں، قحط دور ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، باہر تشریف لائے، اور روایات میں بالکل واضح آتا ہے کہ کوئی دور دور تک بادلوں کا نشان نہیں، نام و نشان نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ اصحاب سیر نے لکھا دعا تو سب نے مانگی، ہاتھ تو سب نے اٹھائے، لیکن آمنہ کے لال نے جب دعا مانگی، آمنہ کے لال نے جب دعا مانگی تو ابو طالب نے وہ مشہور زمانہ وہ شعر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ بچپنا ہے لیکن دیکھنے والی نگاہ اس وقت سے دیکھ رہی ہے یہ روشن چہرے والے جن کے روئے زیبا کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ ہیں، بیواؤں کے سہارا اور آسرا ہیں، ان کے رخ زیبا کے ذریعے سے بارش مانگی جاتی ہے۔ اور جب کبھی اعلان نبوت کے بعد جب کبھی بارش مانگی گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہے کوئی ابو طالب کا شعر سنا دے، ہے کوئی ابو طالب کا شعر سنا دے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اسی قصیدے کے ان لفظوں کا صدقہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم پہ ہمیشہ اپنے مہر کی، اپنے لطف و کرم کی برسات کیے رکھے، ہم سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کیے رکھے۔ ایک بات بڑی اہم ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں باادب رکھے، ہمیں باادب رکھے، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ آج ان جھگڑوں میں پڑھ کر ہمیں اصل مقصد سے دور کیا جا رہا ہے۔ اصل مقصد اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، اور جتنے بھی لوگ آپ کے قریب ہیں، آپ کے متعلقہ ہیں، سب کی عزت کا احترام۔ جو آپ کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج، ہم اس کے بارے میں کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس ذکر کا صدقہ، اس سے زیادہ کوئی فضیلت والا ذکر نہیں، اس کا صدقہ اللہ تعالی، ذکر سے مراد یہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ساری شخصیات میں اگر کوئی ذکر اللہ کو محبوب ہے تو وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ہم اس کا واسطہ دے کر اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے پر رکھے۔ جتنے بھی لوگ یہ ذکر سن رہے ہیں اللہ تعالی سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ